آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات. محترم حضرات، مختلف مقامات سے تشریف لائے ہوئے محترم والدین اور صفہ گرامر اسکول کے ہونہار بچے اور بچیاں، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، سب سے پہلے تو میں اسکول کی انتظامیہ کو اور جامعہ کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا اور اپنے اسکول کے بچوں اور بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی تعلیمی کارکردگی پر انہیں انعامات سے نوازنے کے لیے آج ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں اور بچیوں کو دین اور دنیا کی بہت سی کامیابیاں عطا فرمائے اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آج کی اس تقریب کا ایک عنوان پیغام قرآن بھی ہے، اور جیسے مجھ سے پہلے ہمارے انتہائی قابل قدر منتظم صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ان کے اسکول کی ترجیحات میں یہ بات شامل ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم سے بھی روشناس کروایا جائے. اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو دین اور اسلام کے عقائد سے بھی آگاہی حاصل ہو. یہ ایک مبارک عمل ہے اور ان کی یہ کوشش لائق تحسین ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ جتنے لوگ بھی تعلیم سے وابستہ ہیں، وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، پڑھنے والے ہوں یا پڑھانے والے ہوں، سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تعلیم یا علم ایک ایسا جوہر ہے کہ جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے. یعنی ہم سارے یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، اور ان مخلوقات میں انسان اگر مخلوقات کا شمار کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہے. لیکن اگر موٹا اگر ہم شمار کر لیں کہ جمادات بھی نظر آتے ہیں ہمیں، ان جمادات میں ہمیں پتھر نظر آتے ہیں اور پتھروں سے بنے پہاڑ نظر آتے ہیں، ہمیں نباتات نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے بھی نظر آتے ہیں، اور بڑے بڑے آسمان کی بلندیوں کو چھوتے قد آور درخت بھی نظر آتے ہیں. ہمیں حیوانات میں فضا میں اڑتے ہوئے پرندے نظر آتے ہیں، اور دریاؤں میں تیرتے ہوئے مچھلیاں اور دوسرے جانور مل جاتے ہیں، اور زمین کے اوپر چلنے والے ہمیں 4 قدموں والے مختلف جانور نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زمین پر بسنے والے انسان بھی نظر آتے ہیں.
یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن جس مخلوق کو اللہ کی تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جمادات نہیں ہے، وہ پہاڑ نہیں ہے، وہ درخت نہیں ہے، وہ چاند سورج اور ستارے نہیں ہیں، یا وہ شیر اور گائے اور بکری نہیں ہے، بلکہ جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے وہ انسان ہے۔ آپ اور میں جن کو انسان کہتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوقات میں اشرف المخلوقات۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا؟ کیا انسان اپنے وجود کے اعتبار سے بہت بڑا ہے؟ تو اگر دیکھا جائے تو پہاڑ ہم سے کئی گنا زیادہ بڑے ہیں، درخت ہم سے زیادہ بڑے ہیں، چاند سورج ستارے ہم سے زیادہ بڑے ہیں، دریاؤں کا حجم اور سمندروں کا حجم ہم سے زیادہ ہے، تو پھر ہم اشرف المخلوقات کیسے بن گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشرف المخلوقات وجود اور جسم کے اعتبار سے ہوتا تو پھر پہاڑ کو اشرف المخلوقات کہہ دیتے، درخت کو اشرف المخلوقات کہہ دیتے، انسان کو اشرف المخلوقات نہ کہتے۔ انسان سے زیادہ طاقتور مخلوقات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر گھوڑے کی طاقت انسان سے زیادہ ہے، اونٹ کی طاقت انسان سے زیادہ ہے، ہاتھی کی طاقت انسان سے زیادہ ہے۔ اگر قوت اور طاقت کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات کہا جائے تو انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، پھر تو گھوڑا اشرف المخلوقات، پھر تو ہاتھی ہوگا، پھر تو اونٹ اشرف المخلوقات ہوگا۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ طاقت بھی بنیاد نہیں۔ اگر بہادری اور شجاعت کو دیکھا جائے تو شیر انسان سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، انسان شیر سے ڈر جاتا ہے، شیر انسان سے نہیں ڈرتا۔ جنگل کے درندے انسان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور انسان ان کا سامنا نہیں کر سکتا، تو پھر تو وہ اشرف المخلوقات ہوتا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، وجود بھی، جسامت بھی، طاقت اور قوت بھی اور بہادری بھی، یہ چیزیں اشرف المخلوقات ہونے کی بنیاد نہیں ہے، تو پھر کون سی چیز انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی بنیاد ہے؟ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی چیز، انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی بنیادی چیز وہ انسان کا علم ہے۔ جو علم اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ تو لہٰذا علم ایک ایسا جوہر ہے اور علم ایسی طاقت ہے اور علم ایسی صلاحیت اور استعداد ہے اور علم ایسا ہنر ہے جو اللہ نے دنیا کی کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا اور صرف انسان کو عطا کیا، اور یہ علم ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ اور اسی علم کی بنیاد پر انسان اپنے وجود کے اعتبار سے کمزور ہے۔ علم کی بنیاد پر انسان مضبوط ہے، طاقت کے اعتبار سے انسان کمزور ہے، علم کے اعتبار سے مضبوط ہے، بہادری کے اعتبار سے انسان کمزور ہے، لیکن علم کے اعتبار سے انسان مضبوط ہے۔ اور جب انسان علم کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے تو وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پہاڑوں کو بھی کاٹ ڈالتا ہے اور ستاروں پر بھی کمن ڈالتا ہے، اور وہ شیروں کو اور ہاتھیوں کو اور اونٹوں کو اور جنگل کے درندوں کو اپنی قید میں کر لیتا ہے، اپنا غلام بنا لیتا ہے، اور درختوں کو کاٹ کر وہ ان کو استعمال کر لیتا ہے۔ اور انسان اپنے علم کی بنیاد پر سمندر کے سینے چیرتا ہے اور دریاؤں پر جہاز چلاتا ہے اور ہواؤں میں اڑتا ہے، اور چرند اور پرند اور تمام حیوانات وہ انسان کے قابو میں آ جاتے ہیں، یہ اس کے علم کی وجہ سے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی، انسان اللہ کی سب سے بڑی اور سب سے افضل اور سب سے اشرف مخلوق ہے، تو اپنے وجود، اپنی جسامت، اپنی قوت اور طاقت کی بنیاد پر نہیں ہے، اللہ نے اس کو جو علم عطا کیا ہے اس کی بنیاد پر۔ تو پھر علم تو بہت بڑا شرف ہو گیا۔ اب علم کی چیز سمجھنے کی ہے کہ جب علم انسان کی طاقت ہے اور علم انسان کا شرف اور عزت ہے، تو پھر اس علم کو ہر انسان کو حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟
اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، مسلمان مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی، ہر ایک کے لیے اللہ نے فرض کیا ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے کون سا علم ہمیں ضرورت ہے؟ عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے، اور اس کو ہم نے جدا جدا کر دیا۔ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے۔ آج آپ کو یہ بات بھی میں سمجھا دوں، یہ ہم نے تقسیم کر دی ہے کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔ آپ کس چیز کو دین کا علم کہتے ہیں؟ قرآن پڑھنا دین کا علم ہے، کوئی شک نہیں۔ حدیث پڑھنا دین کا علم ہے، کوئی شک نہیں۔ نماز سیکھنا، وضو کا طریقہ سیکھنا، حلال اور حرام کو سیکھنا، پاکی ناپاکی کو سیکھنا اور جائز ناجائز کو سیکھنا، یہ دین کا علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ڈاکٹر بنتا ہے تو کیا کہیں گے کہ یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، دین کا علم نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ کیا ڈاکٹر بننا، اگر کوئی انسان ڈاکٹر بنے اور وہ مخلوق خدا کی خدمت کرے اور بیماروں کا علاج کرے تو کسی تکلیف میں یا بیماری میں مبتلا شخص کو اگر اس کی بیماری کو دور کر دیا اور اس کو دوائی دے دی اور اس کا علاج کر دیا، یہ نیکی کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ ذرا بتائیے گا۔ ایک شخص بیمار ہے اور آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے پیٹ میں تکلیف ہے، میرے بازو میں تکلیف ہے، میرے سر میں تکلیف ہے، مجھے فلاں مرض ہو گیا، اور آپ اس کی تشخیص کرتے ہیں، اس کو کوئی دوائی، کوئی غذا، کوئی دوا دیتے ہیں اور وہ اس سے تندرست ہو جاتا ہے، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا گناہ ہے یا نیکی ہے؟ اس پر اجر اور ثواب ملے گا کہ نہیں؟ تو پھر یہ دین ہو گیا، یہ تو دنیا کیسے رہا؟ اگر کوئی انسان کسی بھی اپنے ہنر کو، کوئی انسان اپنی کسی بھی صلاحیت کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس کو یہ کہہ کر کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، دین نہیں ہے، یہ ہمارا غلط مفہوم ہے۔ اصل چیز سمجھنے کی ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیات جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس کا تعلق علم کے ساتھ تھا۔ سب سے پہلی آیت یہ نازل نہیں ہوئی اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نہیں۔ آتوا الزکاۃ، زکات دو، نہیں۔ اتم الحج والعمرہ، عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاؤ، قرآن کی پہلی آیت یہ نہیں ہے۔ وقاتلوہم، اللہ کے راستے میں قتال کرو، جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ قرآن کی پہلی آیت نہیں ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ اقرأ، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ اقرأ، جب تم تعلیم حاصل کرو گے، کون سی تعلیم حاصل کرنی ہے؟ اس تعلیم کا عنوان قرآن نے نہ دین ذکر کیا ہے نہ دنیا ذکر کیا ہے، قرآن نے اس تعلیم کا عنوان ذکر کیا ہے، وہ تعلیم حاصل کرو بسم ربک الذی خلق، جس تعلیم سے تمہیں تمہارا خدا سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، اگر تمہارا علم، اس کے ذریعے تمہیں اللہ کا علم حاصل ہو جاتا ہے اور تمہارا علم تمہیں تمہارا خدا کی پہچان کروا دیتا ہے، خدا کی قسم یہ دین کا علم ہے۔ اور جس علم کے ذریعے تمہیں خدا کا علم نہیں آتا اور خدا شناسی نہیں ہوتی، وہ علم چاہے وہ قرآن کی شکل میں کیوں نہ ہو تم پڑھ لو، اگر تمہیں خدا تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے، وہ دین کا علم نہیں ہے، وہ بیکار علم ہے۔ ہو سکتا ہے میرے کوئی بھائی، کوئی بزرگ مجھے یہ کہہ دیں کہ تم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص میڈیکل کا علم حاصل کرتا ہے، اور میڈیکل کیا ہے؟ انسان کا وجود، انسان کے جسم سے بحث ہوتی ہے، انسان کا وجود پیدا کیسے ہوا، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، اور انسان کا وجود کام کیسے کرتا ہے، دل کیسے کام کرتا ہے، گردے کیسے کام کرتے ہیں، پھیپھڑے کیسے کام کرتے ہیں، انسان کا جگر کیسے کام کرتا ہے، انسان کا معدہ کیسے کام کرتا ہے، سماعت کیسے ہوتی ہے، آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں، سر اور دماغ کیسے کام کرتا ہے، انسان کی زبان کیسے حرکت کرتی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے وجود سے جڑی ہوئی، بیمار ہو جاتے ہیں
آپ کے دل میں تکلیف ہے، آپ کے سر میں تکلیف ہے، آپ کے پیٹ میں تکلیف ہے، آپ کے جسم کو بیماری لگ گئی، اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص انسان کے وجود پر تحقیق کرتا ہے تو وہ غور و فکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے وجود کو شناخت کروانے کے لیے تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنے وجود پر غور کرو، اور جب تم اپنے وجود پر غور کرو گے تو تمہیں اس وجود میں سے بھی خدا کی پہچان حاصل ہو جائے گی۔ وَفِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم تمہیں اس کائنات کے راز کھول کر بتا دیں گے، اور اس کائنات کے رازوں کو جاننے کے لیے تمہیں سوریا پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، چاند پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، سورج تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے وجود پر غور کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارا خدا کون ہے۔ تو اگر کوئی انسان میڈیکل کا علم حاصل کر کے اور ڈاکٹر بننے چلا گیا، اور ہمارے نزدیک وہ دنیا کا علم حاصل کر رہا تھا، لیکن اگر وہاں جا کر انسانی وجود پر غور کرنے کی وجہ سے اگر اس کو اللہ کی ذات کا علم حاصل ہو جاتا ہے اور اللہ کی طاقت اور قدرت پر اس کا یقین آ جاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کیسا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسی شکل اور صورت عطا کی ہے۔ قرآن کریم میں انسان کے وجود کی اور اس کی تخلیق کی اور اس کے پیدائش کے مراحل کو ذکر کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، تمہیں تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر تمہیں اللہ نے ایک نطفے کی شکل دی، پانی کے قطرے کی، اور ایک تمہیں مستقل جگہ پر ٹھہرایا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ تم غور کرو، غور کرو، وہ نطفہ ایک جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر وہ ایک گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈی پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کی شکل و صورت بن جاتی ہے، پھر وہ ایک وجود کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہ ایک پوری انسانی سانچے میں ڈھل کر اس دنیا میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ پرورش پاتا ہے، اور اس کی قد و قامت بڑھتی ہے، اور اس کی افزائش ہوتی ہے، اور وہ پھر بڑھ کر ایک توانا انسان ہو جاتا ہے، اور پھر مضبوط جوان بن جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ڈھلتے ڈھلتے پھر وہ بوڑھا اور بیکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ یہ پانی کے قطرے کو وجود دینے والا اور اس میں روح ڈالنے والا اور اس کے وجود کی پرورش کرنے والا اور اس کو مراحل کو تبدیل کرنے والا اور پھر اس کو انسانی شکل و صورت میں بنانے والا اور پھر اس کو دوبارہ بڑھاپے میں تبدیل کرنے والا اور پھر اس کو قبر میں اتارنے والا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ تو جو اس نظام پر غور کرے گا دنیا کے اعتبار سے تو وہ ڈاکٹر کی ڈگری لے گا، لیکن اگر اس کا خدا پر یقین ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری قدرت کو مانتا ہوں، میں تیری طاقت کو مانتا ہوں اور تیرے حکم پر ایمان لاتا ہوں اور تیری قدرت کے کارناموں پر میں سجدہ کرتا ہوں، یہ شخص اس سے بڑا دیندار کون ہو سکتا ہے؟ دیکھنے میں دنیا کہے گی کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ تو کالج میں پڑھتے ہیں، یہ تو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کو خدا شناسی حاصل ہو گئی۔ خلق الانسان من علق، قرآن کیا کہتا ہے کہ علم حاصل کرو، لیکن علم کی بنیاد خدا کی شناخت ہے، خدا کی پہچان ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام پر علم حاصل کرو اور اس کے نام کا علم حاصل کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیسے؟ خلق الانسان من علق، تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ اب ایک طرف تو یہ شخص ہے، دوسری طرف میرے جیسا کوئی بندہ ہو، دیکھنے میں بڑے مولوی صاحب ہیں، سر پر ٹوپی بھی رکھی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، قرآن کا حافظ بھی ہو، دین بھی پڑھتا ہے، صبح و شام اللہ اللہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کا قرآن وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود، وہ قرآن کا علم رکھنے کے باوجود وہ خدا کو نہیں مانتا، نماز کا پابند نہیں ہے، اللہ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا، رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، صحابہ کرام کی عزت اور حرمت کو نہیں مانتا، حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتا، پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں کرتا، جائز ناجائز کا فرق نہیں کرتا، دیکھنے میں داڑھی بھی ہے، سر پر پگڑی بھی ہے اور دیکھنے میں مولانا صاحب بھی ہے، لیکن خدا کی ذات پر یقین نہیں، اس کا خوف نہیں اور اس کی شناخت نہیں۔ ایسے شخص کو ہم دیندار کہیں گے؟ ایسے شخص کو ہم گمراہ کہیں گے۔ بظاہر اس کے پاس قرآن کا علم ہے، بظاہر اس کے پاس شناخت ہے،
تو میرے بھائیوں یہ سمجھنے کی بات ہے، کوئی علم دین کا علم نہیں ہے، کوئی علم دنیا کا علم نہیں ہے، اصل چیز خدا شناسی ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کے کسی شعبے میں لگا ہوا ہے، اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، اگر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور اگر اس کے دل میں انسانیت کی محبت ہے، خدمت کا جذبہ ہے، وہ کسی شعبے میں کام کر رہا ہے، زمین پر ہل بھی چلا رہا ہے، اس سے بڑا دیندار خدا کی قسم کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی مسجد میں بیٹھا ہے، خانقاہ میں بیٹھا ہے، حجرے میں بیٹھا ہے، جبہ پہنا ہے، پگڑی رکھی ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے، اور ساری رات وہ اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن خدا سے ڈرتا نہیں ہے، تو پھر اس شخص کے علم کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک میں شیطان کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ حدیث پاک میں شیطان کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں جس پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ سب سے زیادہ عبادت گزار شیطان، ابلیس، اور اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ نے اس کو آگ سے پیدا کیا، لیکن وہ اپنی عبادت کرتے 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 اتنا اللہ کے قریب ہو گیا کہ اللہ کے فرشتوں میں اس کا شمار ہونے لگ گیا تھا، اتنا عبادت گزار تھا، اور اس کے پاس علم بھی موجود تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لی آدم، یہ میرا بندہ آدم ہے، اس کو سجدہ کرو، میرا حکم ہے۔ تو کیا ہوا؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے اللہ کا حکم سن کر آدم کے سامنے سجدے میں پڑ گئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اور ان کا علم یہ بتاتا تھا کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، انکار نہیں کرنا۔ لیکن شیطان جو سب سے زیادہ عبادت گزار، زمین کا کوئی چپا اس نے نہیں چھوڑا جس پر سجدہ نہ کیا ہو، فرشتوں سے زیادہ عبادت گزار، لیکن وہ اکڑ کر کھڑا رہا اور اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ اب مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کیا حکم دیا گیا؟ تو مردود ہے، تجھے میں دوزخ میں ڈالوں گا۔ تو شیطان کا علم اس کے کام آیا؟ اس کی عبادت اس کے کام آئی؟ اس کے سجدے اس کے کام آئے؟ اس علم کو کیا کرنا ہے جس نے خدا کی نافرمانی پر مجبور کر دیا؟ تو لہٰذا علم ہماری ضرورت ہے میرے بھائیوں، ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، ہمارے بچوں کی ضرورت ہے علم۔ مائیں دعا کرتی ہیں یا اللہ میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے، یا اللہ میری بیٹی کو ڈاکٹر بنا دے، یا اللہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے، عالم بنا دے۔ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ نہیں ماں باپ؟ اور ماں باپ نے ہی اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے، ان سے بڑھ کر دعا کرنے والا کون ہے؟ اور کرنی چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے، لیکن یہ دعا کافی نہیں ہے۔ اصل دعا یہ ہے کہ یا اللہ میرے بچے کے پاس علم تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ ایک شخص بہت بڑا عالم بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، قاری قرآن بن جاتا ہے، عالم دین بن جاتا ہے، لیکن وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، یا وہ انسانوں کی خدمت نہیں کرتا، یا وہ انسانوں کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں رکھتا، اور خدا سے ڈرتا نہیں ہے، خوف نہیں کرتا، یہ اس کا علم اس کو کبھی کام نہیں دے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس علم تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو پھر آج علم عزت کا ذریعہ نہیں بنا، قیامت کے دن ایسا علم وبال کا ذریعہ بن گیا۔ جاہل بچ جائے گا، عالم نہیں بچ سکے گا۔ جاہل کو معافی مل جائے گی، عالم کو معافی نہیں مل سکے گی، علم والے کو معافی نہیں مل سکے گی۔ اس وجہ سے قرآن پاک میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تم دعا کرو، اور ہر شخص کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یا اللہ میری بیوی ہے تو اس کو بھی، میری اولاد ہے، ذریات بیٹا ہے بیٹی ہے، یا آگے ان کی اولادیں ہیں، یا اللہ میری اولادوں کو کیا بنا دے؟ قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ علماء کرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ قرۃ اعین، کس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی؟ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرۃ اعین، کس کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی؟ حافظ قرآن ہوگا تب بنے گی،
عالم دین ہوگا تب بنے گی، یا ڈاکٹر یا انجینئر ہوگا تب بنے گی، بڑے منصب پر جائے گا تب بنے گی، بڑا پیسہ کمائے گا تب بنے گی، بڑی شہرت کمائے گا تب بنے گی؟ کوئی معیار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے۔ اس کے پاس ایسا علم ہو جس پر وہ عمل کرنے والا ہو اور اس سے اس کو بھی نفع اور انسانوں کو بھی نفع ہو، یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو دین کا علم رکھتے ہیں، لیکن ان کے گناہ ایسے ہیں کہ عام دنیا دار لوگ بھی ان کو سن کر شرما جائیں۔ اور یہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ لوگوں کے آپریشن صرف اپنے پیسہ کرنے کے لیے کر دیتے ہیں، اپنی فیسیں لینے کے لیے کر دیتے ہیں، غریبوں کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں اور اپنے ہنر کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، تو لہٰذا کسی کا عالم بننا، کسی کا حافظ یا قاری بننا، کسی کا ڈاکٹر یا انجینئر بننا، یہ اصل معنی نہیں رکھتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ علم کم ہو یا علم زیادہ ہو، اگر اس میں خدا کی شناخت اور اس کا خوف موجود ہے، انشاءاللہ وہ سب سے بڑا عالم اور عامل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت کی۔ تو لہٰذا میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کا اصل شرف اور اس کی عزت اس کا علم ہے، طاقت نہیں ہے، جسامت نہیں ہے، کوئی منصب اور عہدہ نہیں ہے۔ اصل چیز اس کی عزت اس کا علم ہے، اور وہ علم جو ہمیں خدا کی پہچان کروائے، اور خدا کی پہچان ایسے کروائے کہ ہمیں اللہ پر یقین ہو کہ وہ ہمارا مالک، ہمارا رب ہے، اور اس خدا کی شناخت ایسے ہو کہ وہ مانے کہ میں اس پروردگار کی مخلوق ہوں، میں نے اپنی زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزارنی۔ آج تعلیم گاہیں ہیں، سکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، مدارس ہیں، بڑے بڑے جامعات ہیں، لیکن وہاں تربیت نہیں۔ بڑی بڑی کتابیں بچوں کو دی جاتی ہیں، سکول کے دوسری تیسری کلاس کے بچوں نے اتنی کتابیں اٹھائی ہوتی ہیں کہ ان کے اپنے وزن سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اتنی بڑی بڑی والدین فیسیں بھی دیتے ہیں اور بڑی بڑی ڈگریاں بھی مل جاتی ہیں، لیکن اگر کسی بچے کو ڈگری مل گئی، اس کو علم کی ڈگری مل گئی، لیکن اس سے پوچھا جائے بیٹا آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کی تربیت کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کوئی ڈگری نہیں دی کاغذ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ اور چلتی پھرتی ڈگری تھے وہ لوگ کہ لوگ ان سے ملتے تھے تو مسلمان ہو جاتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو مسلمان ہوتے تھے، ان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے تو مسلمان ہو جاتے تھے، ان کے اخلاق کو دیکھتے تھے تو مسلمان ہو جاتے تھے۔ ابھی دو بچوں کا جو ہم سے پہلے شاعر یہاں نظم پڑھ رہے تھے، انہوں نے دو بچوں کا ذکر کیا، سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما۔ دو بچے 1450 سال گزرنے کے بعد بھی آج ان کا حوالہ موجود ہے۔ وہ کون سے سکول کالج یا مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے؟ کسی سکول کالج مدرسے میں نہیں پڑھا انہوں نے، لیکن اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھے اور ان کی مجلس میں بیٹھے۔ تو آج ہمارے پاس علم کے ذرائع تو موجود ہیں، آج ہمارے پاس سکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، دارالعلوم ہیں، جامعات ہیں، بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، اور ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کی فیسیں جمع کرواتے ہیں، ان کو بھجواتے ہیں تاکہ یہ بڑے ہنرمند بن جائیں۔ لیکن جس چیز کی کمی ہے ہمارے اندر وہ تربیت کی کمی ہے۔ استاد بھی اس پر سوچے، والدین بھی اس پر سوچیں، اور بچے بھی اس پر سوچیں کہ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک وہ بچہ نہیں ہوگا جس کے پاس بڑی ڈگری ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک وہ بچہ نہیں ہوگا جس کے پاس بڑا منصب ہوگا، آنکھوں کی ٹھنڈک وہ بچہ نہیں ہوگا جس کے پاس بڑی نوکری ہوگی اور بڑا کاروبار ہوگا۔ نہیں میرے بھائیوں، آنکھوں کی ٹھنڈک وہ ہوگا جس کے پاس خدا کو پہچاننے والا علم ہوگا اور جس کے پاس انسانیت کی خدمت کرنے والا عمل ہوگا۔ اگر ایک انسان علم میں کم ہے لیکن لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، تو پھر اگر اس کا علم کم بھی ہو لیکن لوگوں کو اس سے خیر ملتی ہے، تو اس شخص سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اور کسی کا علم بہت زیادہ ہے لیکن وہ جب بولتا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، جب کوئی کام کرتا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو سمجھ لو اس کی ڈگری تو بڑی ہے لیکن اس سے بڑا فسادی اور گمراہ کوئی نہیں۔ اگر آپ دیکھیں، بظاہر اپنے آپ کو لوگ علماء بھی کہتے ہیں لیکن وہ دین کے نام پر نفرت پھیلا رہے ہیں، ان کا علم لوگوں کو فائدہ نہیں دے رہا، نقصان دے رہا۔ لوگ اپنے آپ کو ڈاکٹر انجینئر کہتے ہیں
لیکن وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہوں گے, کاٹ رہے ہوں گے, ان کا علم ان کو فائدہ نہیں دے رہا, لوگوں کو نقصان دے رہا ہے. ایسے علم کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو لہٰذا ہمارا بچہ جو علم حاصل کر رہا ہے, میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں, ہمارا بچہ جو علم حاصل کر رہا ہے, والدین نے سب سے پہلے یہ بات سوچنی ہے. آپ نے جس اسکول میں, جس مدرسے میں, جس کالج میں, جس یونیورسٹی میں اپنے بچے اور بچی کو داخل کیا ہے, کیا اس علم سے اس کو خدا کی شناخت حاصل ہو رہی ہے؟ کیا اس کو نبی کی تعلیم پتہ چل رہی ہے؟ اور کیا اس کو اچھا اخلاق حاصل ہو رہا ہے؟ اگر اس کو مل رہا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا بچہ صحیح علم حاصل کر رہا ہے. اور اگر آپ کا بچہ پڑھنے بھی جا رہا ہے, تربیت اور وہاں پر وقت بھی گزار رہا ہے, لیکن اس کے علم سے اس کو خدا کی شناخت نہیں پتہ چلتی, پیغمبر کی تعلیم نہیں پتہ چلتی, اور اس کے علم سے اس کے پاس اچھے اخلاق نہیں آ رہے, تو آپ فوراً اس بچے کے بارے میں سوچیں کہ یہ بچہ تباہ ہو جائے گا, یہ بچی تباہ ہو جائے گی, اس کا مستقبل برباد ہو جائے گا. اس وجہ سے کہ انسان کا علم جس چیز سے تعلق رکھتا ہے, زبان سے تعلق رکھتا ہے, کان سے تعلق رکھتا ہے, بینائی سے تعلق رکھتا ہے, سوچنے سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے, لیکن زبان کی طاقت ہمیشہ نہیں رہتی. آج زبان چل رہی ہے, اگر آج فالج پڑ جائے زبان ایک لفظ ادا نہیں کر سکتی. کان سن رہے ہیں, لیکن ایک وقت آتا ہے انسان کی سماعت ختم ہو جاتی. آنکھیں دیکھتی ہیں, ایک وقت آتا ہے آنکھوں سے دیکھنا بند ہو جاتا ہے. ایک وقت انسان پر آتا ہے کہ انسان بڑھاپا کی وجہ سے بھول جاتا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. تم خدا کا نظام نہیں دیکھتے, کبھی تمہاری یادداشت بڑی تیز ہوتی ہے, تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہوتی ہیں, تمہاری سماعت بڑی تیز ہوتی ہے, تمہاری زبان بڑی چلتی ہے, جو چاہتے ہو منہ سے بول دیتے ہو, جہاں تک چاہتے ہو تم دیکھ لیتے ہو, جس کی بات چاہتے ہو تم کانوں سے سن لیتے ہو, جو چیز سوچتے ہو تمہارا دماغ اس کو یاد رکھتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تمہارا سارا نظام الٹ ہو جاتا ہے. پھر تمہارا بچہ بھی تمہارے سامنے آتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا کون آیا. پھر تمہارے کانوں میں بولتے ہیں لوگ, اور پھر کہتے ہو ذرا اونچی بولو مجھے سمجھ نہیں آئی. تمہارا سارا نظام چلا گیا. لیکن ایک چیز تمہارے بچپن میں بھی باقی ہے, تمہاری جوانی میں بھی باقی ہے, اور تمہارے بڑھاپے میں بھی موجود ہے, وہ اچھا اخلاق اور تربیت. کسی انسان کے پاس اچھا اخلاق ہوگا اور تربیت ہوگی تو وہ بچپن میں بھی ہوگا تو اللہ کا ولی ہوگا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ تو کتابوں میں بچوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ جب وہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے اور راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹا, اور ڈاکوؤں نے سارے قافلے والوں کو لوٹا, اور اس بچے کے پاس بھی ڈاکو آئے اور تلاشی نہیں تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا. تو اس بچے سے ڈاکو نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی پیسے ہیں؟ تو اس نے کہا بالکل ہیں, تمہیں نہیں ملے لیکن میں بتاتا ہوں کہاں پر ہے. تو اس نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا میری قمیض اتارو, میری قمیض کے اندر میری ماں نے جیب لگا رکھی ہے اور اس کو سی رکھا ہے, اس کے اندر پیسے موجود ہیں. جب اس کی قمیض کو اتارا اور اس کے اندر سے جب کپڑے کو دیکھا تو اندر سکے موجود تھے. ڈاکو نے نکال لیا تو ڈاکو نے تعجب سے کہا کہ تو نے مجھے یہ کیوں بتایا کہ میں تجھ سے یہ پیسے لے لوں؟ تو انہوں نے کہا میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. جس ماں نے بچپن میں اس کو سکھایا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا, آج وہ پیرانے پیر ہیں, سارے دنیا کے پیروں کے پیر ہیں شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. تو عبد القادر جیلانی نے کون سی ڈگری حاصل کی تھی؟ کون سے اسکول میں پڑھا تھا؟ کون سے مدرسے میں گئے تھے؟ ماں کی آگوش نے تربیت ان کو سکھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو کیا سکھایا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری کسی ڈگری کی وجہ سے نہیں ملی, اس تربیت اور اخلاق کی وجہ سے ملی جو سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی نے اپنے بچوں کو سکھائی. تو میرے بھائی, اسکول کے جو ہمارے منتظمین ہیں, میں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا, میں والدین سے بھی یہ درخواست کروں گا, ماؤں سے بھی اور والدین سے, سب سے, اور اپنے لیے بھی یہ نصیحت ہے اور ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے, یہ نہ سوچیں کہ ہمارا بچہ بڑی ڈگری حاصل کرے, جتنا پڑھا سکتے ہیں آسانی سے پڑھائیں. ہمارا بچہ جب تک اتنی بڑی ڈگری نہیں لے گا اور اتنی بڑی تنخواہ نہیں لے گا اور اتنا بڑا منصب حاصل نہیں کرے گا, یہ کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ جتنا آسانی سے میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکتا ہوں دلواؤں, ان کی تعلیم میں کمی رہ جائے, تربیت میں کمی نہ رہے.
اخلاق میں کمی نہ رہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ نہیں ہوتا جو ڈاکٹر بن جاتا ہے، مسلمان وہ نہیں ہوتا جو انجینئر بن جاتا ہے، مسلمان وہ نہیں ہوتا جو تاجر بن جاتا ہے، مسلمان وہ نہیں ہوتا جو حافظ قاری بن جاتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میں عالم، میں حافظ، میں قاری، میں ڈاکٹر، میں انجینئر، لیکن میری زبان سے لوگوں کو دکھ پہنچتا ہو، میرے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، اس کا مطلب ہے میرے پاس علم آ گیا لیکن میرے پاس تربیت اور اخلاق نہیں آئے. تو اگر ہم ایسے بچے جن کی تربیت کریں گے اور ان کو اچھا اخلاق سکھائیں گے، وہ ہمارے اسکول میں پڑھیں، مدرسے میں پڑھیں، دین کا بھی علم حاصل کریں، اور وہ دنیا کے یہ علوم ہیں ان کا علم بھی حاصل کریں، وہ جس شعبے میں جائیں گے اور جو کام کریں گے انشاءاللہ ان کو اس کے بدلے میں اللہ کی رضا ملے گی، اجر اور ثواب ملے گا، دنیا کا اللہ تعالیٰ کامیابیاں بھی دیں گے اور آخرت کی سرخروی بھی عطا کریں گے. اور یہی وہ ہمارے بچے ہوں گے جو والدین کا نام بھی روشن کریں گے. جو میں نے آپ کو دعا بتائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ یا اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے جن کا علم اور عمل دونوں صحیح ہوں. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا سردار بنا دے. یہ نہیں کہا کہ ہمیں متقین بنا دے، نہیں، متقین کا سردار بنا دے. اپنی اولاد کو صحیح علم دلوائیے اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیجئے. اولاد متقی ہوگی میں اس کا سردار بن جاؤں گا، اولاد متقی ہوگی میں باپ اس کا سردار بن جاؤں گا، اولاد متقی ہوگی میں ماں اس کی سردار بن جاؤں گی، اولاد متقی ہوگی میں اس کی سردار بن جاؤں گا. یہ ہماری محنت سے ہوگا، اور اس محنت کے لیے ہم سکول میں جائیں، ہم کالج میں جائیں، ہم یونیورسٹی میں جائیں، ہم مدرسے میں جائیں، ہم جامعہ میں جائیں، ہم مسجد میں جائیں، ہمارا علم اور ہماری تربیت اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. پھر ہم جس شعبے میں بھی کام کریں گے اللہ کی رحمت بھی وہیں آئے گی اور رسول اللہ کی محبت بھی وہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو بھائی اس ادارے کو چلا رہے ہیں، اتنے ماشاءاللہ قوم کے بچوں کی اور بچیوں کی ذمہ داری انہوں نے لے رکھی ہے. ماں باپ نے اپنے لخت جگر ان کے حوالے کر رکھے ہیں اور یہ ان کو پڑھا رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے منصوبوں کو کامیاب فرمائے اور ان کی اس تعلیم اور تربیت کے ماحول کو اللہ ترقی عطا فرمائے، اور ایسا علم اور ایسی تربیت یہ اپنے بچوں کو دیں کہ بچے خدا شناس بنے اور پیغمبر کی تعلیمات کے علمبردار بنے، صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے والے بنے، صحیح مسلمان بنے اور خدمت کرنے والے مسلمان بنے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.